آئیے آج ایک ایسی عظیم شخصیت کی بات کرتے ہیں جنہوں نے علم اور دانش کی دنیا میں ایک سچا انقلاب برپا کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی پہلی خاتون عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو بنا کسی تاخیر کے اس دلچسپ وضاحتی پیشکش کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اگر 7ویں صدی کے عرب ماحول پر نظر ڈالی جائے نا، تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں عورتوں کو بہت ہی کمتر سمجھا جاتا تھا۔ علم اور حکمت وہ تو جیسے صرف مردوں کی جاگیر تصور کی جاتی تھی۔ لیکن ٹھیک اس دور میں ایک ایسی خاتون سامنے آتی ہیں جو ان تمام صدیوں پرانی روایتوں کو بالکل توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ طب، قانون اور علم کی سب سے بڑی اتھارٹی بن کر ابھرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک کمال کا بدلاؤ تھا۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ہم ان 6 اہم مراحل سے گزریں گے۔ ان کے بچپن، ایک نئے دور کے آغاز، ان کی بے مثال رفاقت اور پھر واقعہ عفق جیسی سخت آزمائش کو دیکھا جائے گا۔ آخر میں ان کے ایک عالمہ بننے کے سفر اور صدیوں تک پھیلی ہوئی دانشمندی کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو چلیے گفتگو کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نیا دور اور ان کا بچپن۔ ان کی پیدائش مکہ کے ان انتہائی ابتدائی اور پرآشوب حالات میں ہوئی جب دعوت اسلام بالکل اپنے شروعاتی مراحل میں تھی۔ اس ترتیب پر غور کیا جائے تو ان کی پیدائش 614 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ ابتدائی مسلمانوں کے ماحول میں پلی بڑھی۔ 619 عیسوی، جسے عام الحزن یا غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، اس کے ٹھیک بعد 620 عیسوی میں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور بالآخر 678 عیسوی یا 58 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ واقعات کتنی تیزی سے آگے بڑھے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بچپن سے ہی ان میں ایسی ذہانت تھی جو کسی عظیم عالمہ میں ہونی چاہیے۔ گفتگو کا انداز اتنا فصیح اور واضح، اپنے والد کی طرح ایمان بالکل ناقابل تسخیر، اور سخاوت کا تو کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ ایک اور حیران انگیز بات یہ تھی کہ عرب قبائل کے نسب پر ان کی اتنی مضبوط پکڑ تھی کہ بڑے بڑے عالم ان سے آ کر علم سیکھتے تھے، اور یادداشت وہ تو اس قدر غضب کی تھی کہ ہزاروں اشعار اور تاریخی واقعات انہیں زبانی یاد تھے، اور انہوں نے اس صلاحیت کو صرف رٹنے کے بجائے عقائد کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے استعمال کیا۔ علم کی اہمیت ان کی نظر میں کیا تھی، وہ اس عظیم قول سے نکال کر سامنے آتی ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ہدایت کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جو جہالت میں کھویا رہے وہ بنا کسی منزل کے بھٹکتا ہے۔ اس وقت کے معاشرے میں شاعری کی بڑی اہمیت تھی، لیکن انہوں نے شاعری کو محض تفریح کے بجائے سچائی اور حکمت لوگوں تک پہنچانے کا ایک مضبوط ذریعہ بنایا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، رفاقت کا ایک بے مثال اور عظیم رشتہ۔ یہاں ایک انتہائی اہم تاریخی اور ثقافتی پہلو کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں شادی کی تاریخی روایت آخر تھی کیا؟ تاریخی حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس دور میں یہ ایک عام عمل تھا کہ کسی بھی لڑکی کی رخصتی تب تک نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ جسمانی طور پر مکمل بالغ اور سمجھدار نہ ہو جائے۔ ہم یہاں محض اس دور کے عرب قوانین اور ثقافتی حقیقت کو پیش کر رہے ہیں تاکہ واقعات کو ان کے درست پس منظر میں دیکھا جا سکے۔ یہ رشتہ واقعی محبت اور احترام کی ایک انوکھی مثال تھا۔ یہ پوری طرح باہمی محبت، اعتماد اور پاکیزہ خوشی پر مبنی تھا۔ ان کے درمیان انتہائی پیاری رفاقت تھی، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ دوڑ یا ریس بھی لگاتے تھے۔ مختلف سفر اور مہمات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہنا اور دونوں کا مل کر دین کی خدمت میں لگے رہنا، یہ واقعی ایک انتہائی مضبوط روحانی اور جذباتی تعلق تھا۔ چوتھا حصہ، واقعہ عفق، ایک انتہائی سخت آزمائش۔ اب یہاں آ کر تاریخ ایک بہت ہی سنگین اور دردناک موڑ لیتی ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آنے والا یہ ایک آزمائش کا وقت تھا جس نے پورے مدینہ کو ہلا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ واپسی کے سفر میں قافلہ رکا، حضرت عائشہ تھوڑا دور گئیں اور راستے میں ان کا ہار گر گیا۔ وہ ہار ڈھونڈنے لگیں اور اس دوران قافلہ انہیں ہودش میں موجود سمجھ کر آگے نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والوں کی نگرانی کے لیے جو محافظ تھے یعنی حضرت صفوان، انہوں نے وہاں آپ کو اکیلا دیکھا اور انتہائی احترام سے اونٹنی پر بٹھا کر قافلے تک واپس لائیں۔ لیکن مدینہ پہنچ کر منافقوں نے اس عام سے واقعے کو ایک انتہائی جھوٹی اور بھیانک افواہ میں بدل دیا۔ افواہوں کا یہ پورا ایک مہینہ انتہائی اذیتناک تھا۔ سب پریشان تھے اور اس غم میں وہ بیمار پڑ گئیں، لیکن جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو ذرا ان کا توکل دیکھیے۔ انہوں نے بالکل یقین کے ساتھ فرمایا کہ میں وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبر ہی بہترین ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں ان کا اللہ پر اعتماد کبھی نہیں ڈگمگایا۔
یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کی پاکیزگی پر مہر لگا دی۔ 5واں حصہ، علم و دانش کا نیا باب، ایک عظیم عالمہ کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ میں ان کا وہ چھوٹا سا حجرہ اچانک پوری اسلامی تہذیب کے لیے سب سے بڑی درسگاہ بن گیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کا علم کسی ایک میدان تک محدود نہیں تھا۔ اسلامی قانون اور سنت کی بات ہو تو وہ وراثت اور روزمرہ زندگی کے پیچیدہ مسائل حل کرتیں۔ طب میں انہوں نے آنے والے طبیبوں سے علم حاصل کیا اور مریضوں کا علاج تجویز کیا۔ شاعری اور ادب سے وہ منطقی دلائل پیش کرتیں اور علم الانساب کے ذریعے عرب قبائلی ثقافت کو گہرائی سے سمجھتیں۔ وہ واقعی دونوں جہانوں کے علوم کی ماہر تھیں۔ ہزاروں، یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ اپنے اندر علم کی ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت عائشہ نے ہزاروں احادیث روایت کیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اسلامی فقہ اور قانون کا ایک انتہائی بڑا حصہ آج صرف اور صرف ان کی بہترین یادداشت اور ان ہزاروں روایتوں کی بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ان کا پڑھانے کا انداز صرف رٹی رٹائی باتیں آگے پہنچانا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ وہ تعلیم کے دوران تنقیدی غور و فکر اور منطقی دلائل کا مطالبہ کرتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب ان کے پاس مشکل سوالات لے کر آتے تو وہ گہرے پس منظر کے ساتھ ان کی غلط فہمیاں دور کرتی، اور جو سب سے انقلابی بات ہے، انہوں نے مدینہ میں عورتوں کی باقاعدہ تعلیم کے نئے رستے کھولے۔ ہزاروں خواتین ان سے پڑھ کر نکلیں، جن میں امرا بنت عبد الرحمن جیسی مشہور طالبات شامل تھیں۔ 6واں اور آخری حصہ، دانشمندی کا لازوال ورثہ۔ اب تاریخ میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک بڑا سیاسی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسے اگر بالکل حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے فوراً انصاف کیا جائے، جبکہ حضرت علی جو اس وقت خلیفہ تھے ان کا ماننا تھا کہ پہلے حالات کو مستحکم کیا جائے اور پھر انصاف طلب کیا جائے۔ یہ مکمل طور پر ایک سیاسی اور حکمت عملی کا اختلاف تھا جسے عقیدے کا اختلاف ہرگز نہیں تصور کرنا چاہیے۔ اور اس بات کی سب سے خوبصورت دلیل یہ ہے کہ اس سیاسی اختلاف کے باوجود آپسی احترام کبھی کم نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں بحفاظت مدینہ واپس روانہ کیا، اور حضرت عائشہ اس کے بعد بھی بہت سے دینی مسائل میں لوگوں کو حضرت علی کی طرف تحقیق کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ یہ باہمی اعتماد اور اعتماد کی ایک زندہ مثال ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے تک ان کی پاکیزگی اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ شاید ہی کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کیونکہ وہ اکثر روزے سے ہوتیں۔ ہزاروں درہم ہاتھ آتے تو اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتیں، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اپنے صدقے پر خوشبو لگاتی تھیں تاکہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی چیز بہترین حالت میں جائے۔ جب اسلامی سلطنت بالکل عروج پر تھی تب بھی انہوں نے امیرانہ زندگی کو ٹھکرا دیا اور سادگی ہی کو اپنایا، یہاں تک کہ 8واں ہجری کے رمضان میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس معلوماتی سفر کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آتا ہے۔ مکہ کی ایک بچی سے لے کر ایک ایسی عظیم استاد بننے تک کا یہ سفر جس نے پوری ایک تہذیب کو سکھایا، آخر تاریخی تحقیق اور دنیا میں عورتوں کے کردار کی ہماری سمجھ کو کس طرح تبدیل کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی روشن لیگیسی ہے جو ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتی رہے گی۔ یہاں یہ وضاحتی پیشکش مکمل ہوتی ہے۔ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔